अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं तनवीर नाडला, उर्दू पॉइंट के प्रोग्राम रोज़गार ऑनलाइन तनवीर नाडला के साथ में। तो दोस्तों हम क्या करने जा रहे हैं, हमने कैसे $100 बिलियन का एक ह्यूज फिगर सेट कर लिया हुआ है, उस तक हमने कैसे पहुंचना है, हम आपको क्या क्या सिखाएंगे, किस तरह सिखाएंगे, आपकी तरफ से किस तरह की इनपुट हमें रिक्वायर होगी, कौन कौन लोग ये प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं, इस ट्रेनिंग का पार्ट बन सकते हैं, आप लोगों की तरफ से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप लोगों को किस तरह हमारा साथ देना होगा, हम आप लोगों को अपने साथ किस तरह लेकर चलेंगे, ये सारा कुछ और इसके अलावा बहुत कुछ डिस्कस करने के लिए रोज़गार ऑनलाइन तनवीर नाडला के साथ की पहली एपिसोड में तनवीर नाडला आपकी खिदमत में हाजिर है। तो दोस्तों सबसे पहले हम प्रॉब्लम देखते हैं कि हमें इस वक्त प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ रही है। पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है और आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से रिसेंटली हमारी जो मईशत है वो इंतहाई दबाव का शिकार है, बल्कि तकरीबन तमाम इंडस्ट्रीज़ और सारा कुछ बंद पड़ा है और लोग ग्रेजुअली बेरोज़गार हो रहे हैं। मज़दूर घरों में बैठे हैं, जो जॉब्स होल्डर थे, गवर्नमेंट जॉब्स वाले तो फिर कुछ सही हैं, बच जाएंगे या बच रहे हैं, लेकिन जो प्राइवेट जॉब्स करते थे और जो ऐसी जगहों पे जॉब करते थे जहाँ का गुज़र बसर उनका डेली वेजेस पे था या मंथली था कि वो परमानेंट नहीं थे, तो उनके लिए बड़ी टफ सिचुएशन है। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान की हेल्प किस तरह करनी है और अपनी हेल्प किस तरह करनी है और अपनी फैमिली को हमने किस तरह एम्पावर करना है, ये सारा कुछ हम इस प्रोग्राम में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। अगेन मैं बताता चलूँ, इसमें आप लोगों की जो इनपुट है, आप लोगों का जो साथ है, वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर होगा, क्योंकि इंसान जब तक ये ना सोच ले कि मैंने अपनी हालत बदलनी है, तो कोई भी तनवीर नाडला तो क्या दुनिया का कोई बंदा भी आपकी हालत नहीं बदल सकता जब आप खुद इस बात के लिए तैयार नहीं होंगे कि मैं अपनी हालत बदलना चाहता हूँ। तो सबसे पहले इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, जैसा कि पहले मैंने अपने प्रोमो वीडियो में बताया था कि हमें अपना ज़िम्मा खुद लेना पड़ेगा। तो इसके अलावा टेक्निकल एस्पेक्ट्स, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या हमने लर्न करना है, रास्ते के अंदर हमें क्या किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, हमने स्किल्स कैसे लर्न करनी है, जो ऑलरेडी हमारे पास स्किल्स हैं उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये बिल्ट इन स्किल मौजूद है, सिर्फ उसको पॉलिश करना या उसको उजागर किस तरह करना है, ये सारा कुछ हम आपको बताएंगे। इसके अलावा नई स्किल्स, अब आप में से कोई ये सोचता है कि यार मेरे पास स्किल्स नहीं है, ये शायद मैं ऑनलाइन अर्निंग नहीं कर पाऊँगा, या अब तक एक हवा सा बना होता है, एक बड़ी अजीब सिचुएशन बनी होती है, आप सोचते हैं कि यार ऑनलाइन अर्निंग तो शायद बहुत मुश्किल होगी। अच्छा, बहुत सारे लोगों को आप में से ये यकीन ही नहीं होगा कि क्या ऑनलाइन अर्निंग होती भी है। खैर, अब तो आपके इर्द गिर्द इतने लोग मौजूद हैं, इतने आप यूट्यूब पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, हमसायों में, रिश्तेदारों में, अब तो माशाल्लाह इतना ट्रेंड सेट हो चुका है कि अब ये बात तो हमें समझ आ जानी चाहिए कि ये एक फील्ड है, ये एक रियलिटी है। और इस रियलिटी को मैं यूँ लेके चलूँगा कि ट्रेडिशनल जॉब और ऑनलाइन फील्ड के अंदर अगर आप एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो अगर इन दोनों का मुवाजना करेंगे, हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि इनमें से बेस्ट कौन सी है। खैर, हमें तो ट्रेडिशनल जॉब का ही इस वक्त जिस तरह कहते हैं कि जान के लाले पड़े हुए हैं, तो उस जान के लालों को देखकर हमने कुछ अल्टरनेटिव की तरफ दौड़ना है। अब बात यह है कि हम इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हम आपको पढ़ाने क्या जा रहे हैं। पढ़ाने का लफ्ज़ शायद ठीक ना हो, ये लफ्ज़ ठीक होगा कि मैं आपको सिखाने क्या जा रहा हूँ, मैं आपको कौन कौन सी स्किल्स देने जा रहा हूँ जिनको इस्तेमाल करके आप घर बैठकर न सिर्फ खुद ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, बल्कि अपने इर्द गिर्द अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने कज़न्स को, अपने हमसायों को जो पढ़े लिखे हैं थोड़ा। अच्छा, जो इसके अंदर हम ये भी देखेंगे कि अगर आप मास्टर कर चुके हैं तो आपके लिए कौन सी फील्ड बेहतर है, अगर आप इंटर से मास्टर के दरमियान कोई डिग्री होल्डर है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, या आप चिट्टे अनपढ़ हैं, सफ़ेद अनपढ़ हैं, बिल्कुल ही आप नहीं जानते कि लिखना पढ़ना क्या है, उस सूरत में आप क्या कर सकते हैं कि उस सूरत में आप कौन सी स्किल्स लर्न करें जिनको आप लोगों को बेचें और उनको बेचकर
آپ زیادہ سے زیادہ پیسہ ارن کریں، ریونیو جنریٹ کریں۔ جی ہاں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر آپ پڑھنا لکھنا نہیں بھی جانتے تو اس کے باوجود ہم آپ کو انشاءاللہ بہت ساری ایسی سکلز سکھائیں گے جن کو استعمال کر کے آپ بہت اچھا ہینڈسم اماؤنٹ آف منی ارن کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے اندر نیکسٹ بات آتی ہے جو آپ لوگوں کے کامن کویسچنز ہوتے ہیں۔ ایک انسان سوچتا ہے کوئی بھی پروگرام جوائن کرنے سے پہلے، وہ کویسچن میں آپ کے ایڈریس کر دیتا ہوں ابھی بھی۔ اچھا، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو دو چیزوں پر ایک اسٹرانگ بلیف رکھنا پڑے گا۔ دو چیزوں پر، ان دو چیزوں پر اگر آپ کو بہت اسٹرانگ یقین بلیف نہیں ہوگا تو پھر یہیں پہ رک جائیے، یہ پروگرام آپ کے لیے نہیں ہے۔ آئی ایم ویری سوری اگر آپ لوگ اس پہ ہرٹ ہو رہے ہوں تو آئی ایم ویری سوری، لیکن یہ سچ ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ وہ دو چیزیں، پہلی چیز ہے کہ آپ کو اپنے آپ پر یقین ہونا چاہیے۔ آپ کو اپنے آپ پر، خود پر یہ یقین ہو کہ میں اشرف المخلوقات ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو دماغ، جو برین نامی ایک چیز دی ہے، ایک انسٹرومنٹ دیا ہے، ایک آلہ دیا ہے، ایک ٹول دیا ہے، میں اس ٹول کو یوز کر کے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اگر آپ کے اندر یہ یقین نہیں ہے تو پھر رک جائیے، یہ پروگرام آپ کے لیے نہیں ہے، آپ یہاں پہ کوئٹ کر کے جا سکتے ہیں، ویری سوری۔ اگر آپ کے اندر یہ بلیف ہے، اگر آپ نے یہ ٹھان لیا ہوا ہے کہ میں، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام چیزیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک دماغ نامی جو چیز دی ہے، یہ وہ ہر چیز کر سکتی ہے جو میں سوچ سکتا ہوں، جو میں امیجن کر سکتا ہوں، جس چیز کی طرف میں بڑھ کر اس چیز کو پانے کی کوشش کر سکتا ہوں، اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ استعمال کرنا بھی میں آپ کو سکھاؤں گا انشاءاللہ، آپ کے اندر یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات جو موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو مجھ پہ یقین کرنا پڑے گا، مجھ پہ بلیف رکھنا پڑے گا، ان دو چیزوں پر بلیف رکھنا پڑے گا۔ آپ اس ٹریننگ سیشن کے دوران آپ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے بالکل نابینا سے اندھا اعتماد آپ کر سکتے ہیں خود پر اور مجھ پر۔ یہ دو چیزیں موسٹ اسینشیل چیزیں ہیں اس پروگرام کو جوائن کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو میں کہوں کہ 100% ضروری ہے، وہ آپ کے پاس ہوگی تو آپ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس نہیں ہوگی تو نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ کویسچن آپ کے مائنڈ میں یہ آ سکتا ہے کہ میں پڑھا لکھا ہوں، میں 16 جماعتیں پڑھ چکا ہوں، آسان الفاظ میں بات کرتے ہیں، میں ماسٹرز کر چکا ہوں، میں ایم ایس کر چکا ہوں، میں ایم فل کر چکا ہوں، یا ایون میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، میرے پاس جاب نہیں ہے۔ جاب ہے تو میں 30-40 ہزار روپے بناتا ہوں۔ پھر آپ ایک ایسے ایریا میں رہتے ہیں، آپ ایک ایسے ریموٹ ایریا میں رہتے ہیں جہاں پر جابز کی صورتحال تسلی بخش نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارے پاس کراچی، لاہور، اسلام آباد، ان 3 شہروں، ان بڑے شہروں کے علاوہ اور کون سے شہر بچتے ہیں؟ پشاور، کوئٹہ، یہ نسبتاً ایسے شہر ہیں جہاں پہ اگر آپ کوئی بندہ جاب ڈھونڈنے جاتا ہے تو اسے نسبتاً کمپیریٹیولی آسانی سے جاب مل سکتی ہے۔ لیکن ہمارے باقی پاکستان کا کیا ہوگا کہ ہم نے ان کے بارے میں سوچا ہے کہ ایک بندہ اگر تھر میں بیٹھا ہے، تھر کے کسی ایسی جگہ پہ بیٹھا ہے جہاں پر اس کے پاس انٹرنیٹ تو ہے لیکن پینے کا پانی نہیں ہے، اس کے پاس جابز نہیں ہے، اور میں خود ایسی ایریاز میں ہو کے آیا ہوں جہاں پہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی موجود ہے، اچھا لیکن پانی نہیں ہے، بیسک جو ضروریات ہیں وہ نہیں ہے، تو وہاں پہ بیٹھا ہوا بندہ کس طرح لرن کر سکتا ہے اور آن لائن ارن کر سکتا ہے؟ اس کے علاوہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 2 چیزوں کی، بلکہ 3 چیزیں کر لیتے ہیں۔ نمبر 1 انٹرنیٹ، جو کہ اسینشیل ہے۔ انٹرنیٹ کے علاوہ بہت مشکل ہے آن لائن ارننگ کرنا۔ میں نے ناممکن کا ورڈ استعمال نہیں کیا، مشکل، بہت مشکل کا ورڈ استعمال کیا، تو یہ نیئر ٹو امپاسبل چلا جاتا ہے کہ آپ آن لائن ارننگ نہیں کر سکتے۔ دوسرا، آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ یا ایک کمپیوٹر یا ایک اسمارٹ فون، ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہوگی تو آپ آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں۔ سمپل از دیٹ، کوئی میں نے ایکسٹرا چیز نہیں بتائی، کوئی میں نے آپ پہ ایکسٹرا برڈن نہیں ڈالا، اور کوئی میں نے آپ کو راکٹ سائنس نہیں بتائی کہ آپ نے یہ بھی چیز ہو، یہ بھی چیز ہو، یہ بھی چیز ہو تبھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ 2 چیزوں کی اویلیبلٹی اور 2 چیزوں پر یقین، دہرائے دیتا ہوں، ریپیٹ کرتا ہوں، خود پر یقین اور مجھ پر یقین، یہ 2 چیزیں اسینشیل ہیں۔ جو میں آپ کو بتاتا ہوں
جس طریقے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں, جو میں آپ کو کرنے کا کہتا ہوں, جو کام آپ کے ذمہ لگتا ہے, آپ چپ کر کے کرتے جائیں. انشاءاللہ ہمارا جو ایم ہے, ہمارا ٹارگٹ ہے, وہ بہت بڑا ہے. آئی نو دیٹ, آپ لوگ بھی جانتے ہیں ہم نے $100 بلین کے بہت بڑا فگر کوٹ کیا ہے, لیکن خواب دیکھیں گے تو خواب پورے کریں گے, خواب نہیں دیکھیں گے تو خوابوں کی تعبیر کی طرف ہم کیسے لپکیں گے, ہم کیسے دوڑیں گے. تو ایک اور آپ کو ایک نصیحت میری طرف سے, ایک سجیشن کہ ہمیشہ بڑا سوچیں. خواب بھی دیکھنے ہیں تو بڑے خواب دیکھیں. آن لائن ارننگ کی طرف آ رہے ہیں, بہت سارے لوگوں کے لیے, آپ کے لیے بالکل نئی فیلڈ ہے. آئی انڈرسٹینڈ. آپ میں سے آج تک لوگوں نے سنا ہوگا کہ آن لائن ارن کیا جاتا ہے, یا آن لائن بھی لوگ پیسے کماتے ہیں. کیسے کماتے ہیں, کیا ہوتا ہے, کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, کتنا آسان ہے, کتنا مشکل ہے, کتنی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے, کتنی انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے, ان سوالوں کے جواب آپ ڈھونڈ رہے ہیں. ان سوالوں کے علاوہ بھی جو سوالات آپ کے مائنڈ میں ابھی تک آئے بھی نہیں ہیں, مجھے ان کا بھی پتہ ہے, تو میں ان کے بھی آپ کو جواب دوں گا, اور ساتھ ساتھ ہم بہت کچھ کرنے جا رہے ہیں. تو ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں, اپنے آپ پر یقین رکھیں, مجھ پر یقین رکھیں, اور اس سسٹم پر یقین رکھیں گے. انشاءاللہ یہ ہمیں ملینئر بنائے گا. لیٹ می ریپیٹ, ملینئر. ہمیشہ بڑا سوچنا ہے, ہمیشہ ڈریم بگ. یہاں سے آج پہلا دن ہے, آج ہم ایک وعدہ کرتے ہیں اپنے ساتھ, میں بھی وعدہ کرتا ہوں, اور جو مجھے دیکھ رہے ہیں آپ سب لوگ وعدہ کریں کہ ہم اس کو ایک اچھی نیت کے ساتھ, پازیٹیو انٹینشنز کے ساتھ اس پروگرام کو جوائن کریں گے, اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. جو مجھ پر ایمانداری کے ساتھ جو چیزیں مجھ پہ لاگو ہوتی ہیں, انشاءاللہ تعالی میں پوری ایمانداری کے ساتھ کروں گا, اور جو کچھ میں آپ کے ذمہ لگاتا ہوں, جو کچھ میں آپ کو کہوں گا, وہ آپ پوری ایمانداری کے ساتھ وہ کام کریں گے. ڈاؤٹ فل لوگوں کی جگہ نہیں ہے. میں اگین بتا رہا ہوں, ڈاؤٹ فل کیا ہوتا ہے, یہ ہمارا, چلیں نیکسٹ ٹاپک ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. سیلف ڈاؤٹ. ہمارا براٹ اپ انفارچونیٹلی اس طریقے سے ہوتا ہے, ہمیں بچپن میں ماں باپ کہتے ہیں میرا بچہ کچھ نہیں کر سکتا, اس سے آگے چلتے ہیں, اسکولوں میں جاتے ہیں, ٹیچر کہتا ہے یہ نکما بچہ کچھ نہیں کر سکتا. دوستوں میں جاتے ہیں, کھیلنے جاتے ہیں, کسی سپورٹس کی طرف جاتے ہیں, دوست ہمیں کہتے ہیں یہ بچہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ سن کر ہمارا مائنڈ اس بات کو ایکسیپٹ کر چکا ہوتا ہے کہ شاید ہم واقعی کچھ نہیں کر سکتے. تو سیلف بلیف کی جو پہلی شرط میں نے رکھی, اسی کو میں آگے بڑھا رہا ہوں کہ آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ کر سکتے ہیں. جب تک اس یقین کو اپنے اوپر حاوی نہیں کریں گے مکمل طور پر, تو پھر بہت مشکل ہے. نیکسٹ جو آپ لوگوں کے لیے ضروری چیز ہے وہ ہے فیئر انٹینشنز. اچھی نیت کے ساتھ آپ اس پروگرام کو جوائن کریں گے. اچھی نیت یہ ہوگی کہ ایمانداری کے ساتھ سیکھیں گے, اپنے ساتھ لائل رہیں گے. اپنے ساتھ ایمانداری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اپنے ساتھ ایمانداری کا مطلب ہے کہ جو چیز آپ کو بتائی گئی ہے, جو اسائنمنٹ آپ کے ذمہ لگائی گئی ہے, جو کام آپ کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے, آپ پوری ایمانداری کے ساتھ وہ کام کریں گے, ٹائم پہ کریں گے, ایمانداری کے ساتھ کریں گے. اب آپ نے وہ چیز سیکھ لی ہے, اب آپ کچھ عرصے بعد ارننگ کی طرف چل پڑے ہیں, اور آپ ارننگ والے فیز میں انٹر ہو چکے ہیں. اب آپ کی نیکسٹ ایمانداری کیا ہے کہ آپ اپنے ہمسایوں میں دیکھیں, اپنی قریبی بستی میں دیکھیں, اپنے قریبی ایریا میں دیکھیں, اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں گے کہ کون سا ایسا بچہ ہے جس کے اندر پوٹینشل بھی ہے اور جو بے روزگار بھی پھر رہا ہے, جس کو اگر میں پالش کروں تو یہ بھی میری طرح بن سکتا ہے. یہ آپ پہ رسپانسبلٹی ہے, لیکن یہ فیوچر کی رسپانسبلٹی ہے. تو یہ ہے اپنے ساتھ فیئر ہونا, اور فیئر انٹینشنز, نیت, اچھی نیت کے ساتھ, بالکل صاف نیت کے ساتھ, خود پر یقین رکھتے ہوئے اس پروگرام کو جوائن کرنا ہے. نیکسٹ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, پیشنس, صبر. یہ اس پروگرام کا سمجھ لیں کہ دوسری موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے. اگر آپ کے پاس صبر نہیں ہے, اگر آپ کے پاس پیشنس نہیں ہے, تو بہت مشکل ہے. یہ فیلڈ صبر والوں کی فیلڈ ہے. یہ فیلڈ, پہلے تو اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ آن لائن فیلڈ کوئی طلسماتی, کوئی جادوئی چیز نہیں ہے. میں آپ کو کوئی طلسم نہیں سکھاؤں گا.
اٹس اے بزنس. میں آپ کو بزنس مین بنانے جا رہا ہوں. آپ لوگ اپنا بزنس سٹارٹ کرو گے, آپ انٹرپرینیور بنو گے. انٹرپرینیور کون ہوتا ہے؟ انٹرپرینیور وہ ہوتا ہے جو کسی پرابلم کو دیکھے, اس پرابلم کو سالو کرے, اس پرابلم کے سولوشن کی بنیاد پر اپنا بزنس کھڑا کرے, اپنا بزنس بنائے. پرابلمز آپ کے ارد گرد ہزاروں, سینکڑوں, درجنوں آپ کے سامنے پرابلمز ہوں گی. میں آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں ہیلپ کروں گا کہ آپ نے کس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کس طرح کرنا ہے اور اس کا سلوشن کیسے ڈھونڈنا ہے. تو اس کے لیے صبر بہت ضروری ہے. انٹرپرینیور کے لیے, انٹرپرینیور بننے کے لیے صبر کا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. پہلی بات. دوسری بات, صبر, صبر اور صبر. جتنا زیادہ صبر آپ کر سکیں گے اتنا ہی بہتر طریقے سے آپ اس فیلڈ میں اچھا ارن کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں. تیسری بات کی طرف بڑھتے ہیں. تیسری بات ہے کنسسٹنسی. کنسسٹنسی کہ ایک کام کرنا ہے اور لگاتار کرنا ہے, مسلسل کرنا ہے. کسی بھی موقع پر ہمت نہیں ہارنی. کسی آپ کے سامنے ابھی آپ لوگ ایک کمیونٹی کا پارٹ بنو گے. میں آپ سب کو ایک ایسی کمیونٹی انشاءاللہ ہم بنیں گے جو پاکستان کی فرنٹ لائن کمیونٹی ہوگی, آن لائن ارننگ کے حوالے سے, انٹرپرینیورشپ کے حوالے سے. اس فرنٹ لائن کمیونٹی میں آپ کو بہت ساری چیزیں آپ لوگ لرن کریں گے, سیکھیں گے. اچھا, بہت سارے لوگ آپ میں سے ہی ہوں گے ان نیئر فیوچر جن کی ارننگ سٹارٹ ہو چکی ہوگی. وہ اپنی سکسیس سٹوریز شیئر کر رہے ہوں گے, وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہوں گے کہ اس وقت اس تاریخ کو ہم یہ والا سر تنویر کا پہلا لیکچر ہم لے رہے تھے اور آج ہم اتنا کچھ ارن کر رہے ہیں. تو کچھ لوگ اور ایسے ہوں گے جن کی اس وقت تک ارننگ سٹارٹ نہیں ہوئی ہوگی, وہ سٹرگل کر رہے ہوں گے. تو یہ بڑا ٹیسٹنگ فیز ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ مستقبل کا بھی میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ کیا کیا ہونے جا رہا ہے. اس موقع پر آپ میں سے بہت ساروں کا دل چاہے گا کہ یار میں کوئٹ کر دیتا ہوں, شاید یہ میرے لیے فیلڈ نہیں بنی, یا میں اس فیلڈ کے لیے نہیں بنا, یہ کام ہی صحیح نہیں ہے, یا میں کام کر ہی نہیں سکتا. اس وقت صبر اور کنسسٹنسی, یہ دو چیزیں آپ کے بہت کام آئیں گی. مستقل مزاجی, ایک کام کرنا ہے, مسلسل کرنا ہے, رکنا کسی جگہ پر نہیں ہے. تو اس کے اندر ہم سیکھیں گے کیا؟ ہم یہ سیکھیں گے کہ آن لائن ارننگ کے جو ڈیفرنٹ ویز ہیں اور لیجٹ ویز ہیں, صحیح والے طریقے جن کو ہم یوز کر کے ہم اچھے بزنس مین بن سکتے ہیں, ہم اپنا کریئر سیٹ کر سکتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ ہم 2 مہینے 6 مہینے کر کے چھوڑ دیں گے, جو کہ ہماری زندگی کے لیے ہمارا بزنس بن سکتا ہے, ہمارا کریئر بن سکتا ہے. ہم ایسے طریقے ڈھونڈیں گے, ایسے طریقے میں آپ کو سکھاؤں گا. ان طریقوں میں ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ شاید آپ لوگوں میں سے بہت سارے نئے ہوں گے, ان کو سمجھ نہیں آئے گی. تو اس وقت آپ صرف آپ کی پہلی آپ سمجھ لیں کہ اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے ان چیزوں کے صرف نام یاد کر لینے ہیں اور ان کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے. اور ان کو نوٹ ڈاؤن کرنے کے بعد کامنٹ سیکشن میں ان کو لکھنا ہے کہ آپ نے یہ نوٹ کیا, ان میں کیا کیا چیز تھا. آپ تمام لوگ جو بھی اس پروگرام کو جوائن کرنا چاہتے ہو اور اس کا پارٹ بننا چاہتے ہو. نمبر 1 چیز جو ہم لرن کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فری لانسنگ. فری لانسنگ کیا ہوتی ہے, یہ کیسے ورک کرتی ہے, اس کے اندر کیسے کیسے کام ہو سکتا ہے, اس میں ٹائم کتنا چاہیے ہوتا ہے, اس کے لیے کوالیفیکیشن کتنی چاہیے ہوتی ہے, اس کے لیے انویسٹمنٹ کتنی چاہیے ہوتی ہے, اور اس کے لیے اسکلز کیا چاہیے ہوتی ہیں. جو موسٹ امپورٹنٹ بات ہے, ایک بندے کے اندر اسکلز کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے. ماسٹر کر لیا ایک بندے نے, اس کو اسٹل نہیں پتا کہ میرے اندر کون سی اسکلز ہیں جن کو میں کیش کر سکتا ہوں, جن کو میں استعمال کر کے ارننگ کی طرف بڑھ سکتا ہوں, ارن کر سکتا ہوں. تو ہم فری لانسنگ کے اندر نہ صرف سکلز آپ کو یہ بتائیں گے کہ سکلز شو کیس کیسے کرنی ہے, سکلز بیچنی کیسے ہیں, بلکہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان سکلز کو لرن کیسے کرنا ہے, اور آپ کے اندر جو آلریڈی سکلز موجود ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے. کس بندے کے اندر, مثال کے طور پر ایک بندہ سائیکالوجی میں ماسٹر کر کے آ جاتا ہے, ایک نے ڈبل میتھ اسٹیٹس میں بی اے کر لیا ہے, BSc کر لی ہے, ایک بندہ اسٹیٹسٹکس میں BA کر کے بیٹھا ہے, ایک بندہ انگلش میں ماسٹر کر کے بیٹھا ہے, ایک بندہ اسلامیات میں ماسٹر کر کے بیٹھا ہے, یا ایک بندہ صرف انٹر کر کے بیٹھا ہے, اس کو کچھ ایسے حالات پیش آ گئے کہ وہ تعلیم کو جاری نہیں رکھ سکا. تو ہم نے ان تمام لوگوں کے پوائنٹ آف ویو سے سوچنا ہے اور ان تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. آپ سوشل میڈیا کا بہتر استعمال کیسے کر سکتے ہیں, آپ سکلز لرن کیسے کر سکتے ہیں,
किन स्किल्स की मांग है, किन स्किल्स की आज मांग है, किन स्किल्स की आज से 10 साल बाद मांग होगी और किन स्किल्स की अगले साल मांग होगी। तो ये सारा कुछ, इसके अलावा बहुत कुछ हम इंशाल्लाह ये यहाँ पे लर्न करेंगे और इसको मैं आपको बताऊंगा कि इससे आप मैक्सिमम फ़ायदा किस तरह हासिल कर सकते हैं। सो ये तो हो गई फ्रीलांसिंग। अच्छा, इसके बाद आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका ताल्लुक किस सिटी से है। देखें, हम हर प्रोग्राम में आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे और आप तमाम लोग जो भी इंटरेस्टेड हैं, इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर चुके हैं, जो इस प्रोग्राम को देखेंगे और जो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, उन तमाम लोगों के ज़िम्मे कोई ना कोई टास्क होगा, कोई ना कोई सवालात होंगे हर सेशन में। आप लोगों ने उन सवालात का ईमानदारी के साथ जवाब देना है ताकि हमारे पास एक ऐसा डेटाबेस बन सके, हमारे पास इतने स्टैटिस्टिक्स जमा हो सकें जिनकी बुनियाद पर हम फ्यूचर में जाकर डिफरेंट डिसीजंस ले सकें। मिसाल के तौर पर हमें पता चलता है कि राजनपुर से 5000 बंदा हमें ज्वाइन करके बैठा है, हमें पता चलता है वज़ीरिस्तान से हमें 10,000 बंदा ज्वाइन करके बैठा है। तो हम ये भी करेंगे कि हम वहाँ पर जाके प्रैक्टिकल सेशंस करें, हम वहाँ पर जाके आपको मुफ्त आपके घर पे आके आपको सिखाएं, वहाँ पे हम गैदरिंग करें, एक इवेंट रखें और उसके अंदर हम मीटअप करें, आप लोगों के जो क्वेश्चंस हों उनको एड्रेस करें, आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही उनको एड्रेस करें, आप लोगों में जो सक्सेस स्टोरीज आएंगी उनको हम एक बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट करें कि इस बंदे ने ये प्रोग्राम ज्वाइन किया और आज ये माशाल्लाह जी 1 लाख रुपये महीना कमा रहा है, ये बंदा आज 5 लाख रुपये महीना कमा रहा है, ये बंदा 50,000 रुपये महीना कमा रहा है, या ये बंदा स्टिल स्ट्रगलिंग फेज में है, तो उनको भी सेलिब्रेट करें। तो तमाम असाइनमेंट जो भी मैं आपको क्वेश्चन करूं मुश्किल नहीं होंगे, आसान से हैं। राइट बिलो दिस वीडियो, अगर चाहे आप फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, आप इस कमेंट सेक्शन में अभी जाएं, अपनी सिटी का नाम लिखें। आप कराची से हैं तो कराची लिखेंगे, आप पेशावर से हैं पेशावर लिखेंगे, आप लाहौर से हैं तो लाहौर लिखेंगे, ताकि हमारे पास मैक्सिमम डेटा गैदर हो सके। सो बात हो गई फ्रीलांसिंग की। अगली बात होगी कि आपने कमेंट सेक्शन में अपने शहर का नाम लिख देना है। इसके बाद हम लर्न कर रहे होंगे कि आप लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आप लोग यूट्यूब यूज़ करते हैं, आप लोग टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं, आप लोग ट्विटर इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये प्लेटफॉर्म्स हमारा टाइम खाते हैं, इन प्लेटफॉर्म्स पे हम दिन रात वेलियाँ मारते हैं जिसको कहते हैं, लेकिन इससे हम पैसे नहीं कमा पाते। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप जो ऑलरेडी काम कर रहे हो, जो ऑलरेडी आप जहाँ पर अपना टाइम यूटिलाइज कर रहे हो, उसको आप कैसे इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हो पैसे कमाने के लिए। जी हाँ, आप फेसबुक सिर्फ टाइम ज़ाया नहीं होता, इससे आप पैसे भी कमा सकते हैं। कैसे कमाने हैं इंशाल्लाह आपको बताएंगे। यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, उससे आपने कैसे पैसे कमाने हैं, उसको कैसे ज्वाइन करना है, ये सारा कुछ हम आपको इसी प्रोग्राम में बताएंगे। इसके अलावा हम डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो कुछ भी आता है वो सारा कुछ इंशाल्लाह लर्न करेंगे। और इसके बाद स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कंटेंट राइटिंग। हमारे यहाँ बहुत सारी फ़ीमेल्स पढ़ती हैं, मास्टर करती हैं, ग्रेजुएशन करती हैं और घरों में बैठ जाती हैं। हमारा एक बहुत बड़ा जो आबादी का चंक है पाकिस्तान में, वो ऑलमोस्ट ज़ाया हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। तो हम उनको किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि वो घर बैठे सर्विसेज प्रोवाइड करें और उसके ज़रिए अर्न करें। सो कंटेंट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग और इससे रिलेटेड दर्जनों और चीज़ें वो भी इंक्लूड होंगी। उसके अंदर हम ये सारा कुछ आपको सिखाएंगे। क्वालिटी कंटेंट, इफ़ेक्टिव कंटेंट क्या होता है, उसको आप कैसे इस काबिल होते हैं कि उसको राइट कर सकें और उसको फिर मार्केट कैसे करना है, लोगों को बेचना कैसे है, ये सारा कुछ इंशाल्लाह हम लर्न करेंगे। इसके अलावा ब्लॉगिंग क्या चीज़ होती है, इससे लोग पैसे कैसे कमाते हैं, ये किस तरह इफ़ेक्टिव होती है और इसकी सर्विसेज आप किस तरह ऑफ़र कर सकते हैं, लोकली किस तरह ऑफ़र कर सकते हैं, ये सारा कुछ। और इसके बाद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये सबसे अहम हार्ड स्किल डिक्लेयर की गई रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टफ़ है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन।
اور اس کی جو انڈسٹری ہے $80 بلین تک پہنچ چکی ہے. سو اتنی بڑی انڈسٹری کا پارٹ بنیں گے انشاءاللہ. اور اس کو ہم نے لرن کیسے کرنا ہے, اس کا افیکٹو استعمال کیسے کرنا ہے, پھر اس کو ایز اے سروس کیسے آفر کرنا ہے. اور ہمارے ارد گرد جو بزنسز ہیں جن کی جو لوکل بزنسز ہیں, لیٹس سپوز آپ کے نزدیک کوئی باربر ہے, آپ کے نزدیک کوئی پلمبر ہے, آپ کے نزدیک کوئی سوئمنگ پول ہے, آپ کے نزدیک کوئی فوٹوگرافی کی شاپ ہے, آپ کے نزدیک کوئی پیزا شاپ ہے, کوئی ریسٹورینٹ ہے, ان کو یہ سروسز کیسے جا کے آپ آفر کر سکتے ہیں جس سے ہمارے ملک میں ایک تو ریچ آسان ہوگی, لوگوں کو آسانی ہوگی کہ یہ فلاں جگہ تک پہنچنا ہے تو کیسے پہنچنا ہے, اچھی جگہ کون سی ہے, اور ان ریسٹورنٹس والوں کی, ان لوکل بزنس ہولڈرز کی جو سیلنگ ہے وہ انکریز ہوگی. وہ چیزیں کیسے بیچ سکتے ہیں, آن لائن چیزیں کیسے بیچ سکتے ہیں, وہ بہت ان کو افیکٹولی ان کو استعمال کر سکیں گے. اس کے علاوہ ہم لرن کریں گے سرچ انجن مارکیٹنگ. سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے بعد آتی ہے سرچ انجن مارکیٹنگ, کہ آپ سرچ انجن پر مارکیٹنگ ایڈورٹائزنگ کس طرح کر سکتے ہیں. اگین ڈفرینٹ آپشن ہے. سروسز کیسے آفر کرنی ہے, ہم نے اپنی کیمپین کس طرح رن کرنی ہے, اور ہم نے لوکلی لوگوں کو اس سے کیسے بینیفٹ پہنچانا ہے. جو لوکلی آپ کے ارد گرد بزنسز موجود ہیں ان کو آپ کیسے سرو کر سکتے ہیں اس کے ذریعے. اس کے علاوہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ, جیسے میں نے بتایا کمپلیٹلی ڈیجیٹل مارکیٹنگ اس کے اندر انکلوڈ ہوگی. یوٹیوبنگ کا میں نے آپ کو بتا دیا, فیس بک کا میں نے آپ کو بتا دیا, کنٹینٹ رائٹنگ کا میں نے آپ کو بتا دیا, SEO کا میں نے آپ کو بتا دیا, سرچ انجن مارکیٹنگ ہو گئی. اس کے علاوہ نیکسٹ بہت امپورٹنٹ چیز آتی ہے, وہ ہے ای کامرس. ای کامرس کیسے آپ کریں گے. ای کامرس کیا ہوتی ہے, ای کامرس ہے کہ آپ گھر بیٹھے آن لائن چیزیں کیسے بیچ سکتے ہیں. بالکل ایک آسان سا آئیڈیا ہے, ایک ہٹ آئیڈیا ہے. لیکن دیکھو آج کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ سب چیزیں ڈیجیٹل ایرا میں انٹر ہو رہی ہیں. دنیا گلوبلائزیشن کی وجہ سے دنیا سمٹ کر رہ گئی ہے, ممالک قریب آ گئے ہیں. آپ یہاں پر بیٹھ کے اپنی چیز امریکہ میں بیچ سکتے ہیں, آپ یہاں سے بیٹھ کر اپنی چیز آسٹریلیا میں بیچ سکتے ہیں, اور ایک عام بندہ اور بہت ہی کم انویسٹمنٹ کے ساتھ, بہت لمیٹڈ انویسٹمنٹ کے ساتھ, یعنی کہ اتنی انویسٹمنٹ کے ساتھ کہ شاید ایک عام شاپ کھولنے پہ بھی اس سے 100 گنا زیادہ انویسٹمنٹ ہوگی. اتنی کم انویسٹمنٹ کے ساتھ ہم یہ سارے بزنسز A to Z انشاءاللہ آپ کو سکھائیں گے. ای کامرس کی میں بات کر رہا ہوں. ای کامرس میں کیا ہوگا کہ آپ ایک گاؤں میں رہتے ہیں, آپ ایک دیہات میں رہتے ہیں, آپ ایک شہر میں رہتے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ ایک گاؤں میں رہتے ہیں, آپ کے گاؤں کی کوئی ایک اچھی خصوصی خاص چیز ہوگی جو باہر والے لوگوں کو بہت پسند ہوگی. مثال کے طور پر ملتان کی ہم بات کرتے ہیں تو سون حلوہ, ملتان کا آم. اسی طرح اگر ہم کوئٹہ کی بات کرتے ہیں تو وہاں کا ڈرائی فروٹ. اسی طرح ہم چترال کی بات کرتے ہیں تو وہاں کا ڈرائی فروٹ. اسی طرح اگر پشاور کی بات کرتے ہیں تو وہاں کی اپنی سوغات. اس طرح ہر شہر کے اندر اپنی ڈفرینٹ قسم کی سوغاتیں ہوتی ہیں, اپنی ایک اسپیشلٹی ہوتی ہے جو دوسرے شہر کے لوگوں کو بہت اٹریکٹ کرتی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ گھر بیٹھے کیسے بیچ سکتے ہیں. ایون اگین ہم لیڈیز کی طرف آتے ہیں, ہم بوتیک اونرز کی طرف آتے ہیں, ہم ایسے لوگوں کی طرف آتے ہیں جن کا ڈریسنگ کی طرف بڑا رجحان ہے. تو آپ ڈریس ڈیزائن کیسے کریں گے, ان ڈریسز کو بیچیں گے کیسے, آپ کپڑے کیسے بیچیں گے, آپ ڈفرینٹ قسم کے گارمنٹس, آپ شوز کیسے بیچیں گے, آپ بہت ساری لا تعداد چیزیں میں گننے بیٹھوں گا شاید سینکڑوں میں ہوں اور ہمیں یہاں پہ گھنٹوں لگ جائیں صرف پروڈکٹس کے نام گنتے. تو یہ سارا کچھ ہم لرن کر رہے ہوں گے. اس کے علاوہ گرافکس ڈیزائننگ, آپ گرافک ڈیزائننگ کیسے آپ نے لرن کرنی ہے اور اس کو ایز اے سروس کس طرح آفر کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ سارا کچھ ابھی انشاءاللہ اس کے اندر میں آپ کو انشاءاللہ گریجولی سکھا رہا ہوں گا. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی جس کا میں ابھی آپ کو ذکر نہیں کر رہا, جان بوجھ کے ذکر نہیں کر رہا, کیونکہ وہ کچھ ہمارے سمجھ لیں کہ آپ کے لیے ایک پلان کیا ہوا ہے, وہ گریجولی ٹائم آئے گا تو آپ کو ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ بتاتا جاؤں گا. تو اس کے لیے آپ کی ان پٹ بہت امپورٹنٹ ہے, آپ کا ساتھ بہت امپورٹنٹ ہے, اور آپ خود کو اس پروگرام نہیں ہے,
इसको समझें, ये प्रोग्राम नहीं है, ये जिद्दोजहद है, ये एक मिशन है, एक मिशन है जो मिशन हमारे मुल्क से पॉवर्टी को, बेरोज़गारी को ख़त्म करेगा, जो इस मुल्क की इकोनॉमी को हेल्प करेगा, स्टेबलाइज करने की तरफ मदद करेगा और आपको, आपकी हेल्प करेगा कि आप अपनी ज़िंदगियों में बेहतरी लाएं और अपने इर्द गिर्द लोगों की भी ज़िंदगियों में। मैं अगेन इस बात को दोहरा रहा हूँ, इर्द गिर्द आपके भाई बहन, आपके दोस्त रिश्तेदार, आप हायरिंग करेंगे, आपका बिजनेस स्टैब्लिश होता है, आप उन तक बात पहुंचाएंगे। तो ये एक मिशन है। इस मिशन में उर्दू पॉइंट ने आपको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया है। थैंक्स टू मिस्टर अली चौधरी, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने ये इस इनिशिएटिव को लॉन्च करवाया और मुझे आप लोगों को गाइड करने के लिए चुना। हमें उनका बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए। और आप लोगों की इनपुट इसमें इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि आपने इस एफर्ट का, इस कम्युनिटी का, इस जद्दोजहद का, इस मिशन का हरावल दस्ता बनना है। आप किस तरह पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो मैं आपको ग्रेजुअली बताता जाऊंगा। पहले फेज़ के अंदर आप अपने ये जो हमारा पैगाम है ये आप दोस्तों तक पहुंचाएंगे। अपने दोस्तों को कमेंट सेक्शन के अंदर टैग करें, तमाम दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें, डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर करें, अपने डिफरेंट फैमिली ग्रुप्स में शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हर उस बंदे तक पहुंचाएं इस वीडियो को जो आप समझते हैं कि किसी भी तौर पर उसकी हेल्प हो सकती है। ये सदका जारी है। फ्रीलांसिंग करके किसी बंदे का रोज़गार लग गया तो उसका डायरेक्टली सवाब, फ़ायदा आपको होगा। जब तक वो कमाता रहेगा, जब तक वो ये चेन चलती रहेगी, उसका डेफिनेटली उसकी दुआएं, उसकी फेवर और उसका सवाब आपके खाते में भी जाता रहेगा और आपके तवज्जुह से इंशाल्लाह मेरे खाते में भी जाता रहेगा। तो इसको एज अ मिशन समझें और मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसमें आप लोगों ने साथ देना है, इसको मैक्सिमम वायरल करें। हमारा जो एक समझ लें ड्रीम है, हमारा जो प्लान है वो इंशाल्लाह 1 लाख कामयाब रिजल्ट ओरिएंटेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हमने रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रेनिंग बनानी है, इसको हमने रिजल्ट गैदर करने हैं, हमने रिजल्ट्स लेने हैं, रिजल्ट्स इन फॉर्म ऑफ रेवेन्यू। इंशाल्लाह मैं अपनी जान मारूंगा आप लोगों की तरफ से। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता अगर आप लोगों की इनपुट नहीं होगी, अगर आप लोग विलिंग नहीं होंगे ये सारा कुछ करने में, अगर आप ये सारा कुछ अपने सर जिम्मा नहीं लेंगे, अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे, अगर हार्ड वर्क नहीं करेंगे, अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो हमारा जो ड्रीम है हम उसकी तरफ इफेक्टिवली आगे नहीं बढ़ पाएंगे अनफॉर्चुनेटली। सो आपकी इनपुट बहुत ज़रूरी है। आपने खुद को इस प्रोग्राम का पार्ट बनाना है और इस प्रोग्राम को ओन करना है। अगेन इस मिशन को ओन करना है कि यस ये प्रोग्राम मेरा है, मैं इसको ओन करता हूं और मैं ही इसके बारे में लोगों तक बातें पहुंचाऊंगा। जहां पर लोगों को मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी, आपकी बात कर रहा हूं, आपकी हेल्प की ज़रूरत होगी, आप उनकी हेल्प करेंगे और जिस चीज़ में वो लोग एक्सपर्ट हैं वो आपकी हेल्प करेंगे। हम पाकिस्तान में से इंशाल्लाह मेरा इरादा तो है कि सैकड़ों एक्सपर्ट्स को हम एंगेज करें। मैं उनकी पर्सनली जाकर रिक्वेस्ट करूं कि वो हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन करें और आप लोगों को वो इंटेंसिवली दिन रात बैठकर ट्रेन करें और उस ट्रेनिंग का रिजल्ट हमें इस फॉर्म में मिले कि हमारा जो एंड रिजल्ट है कि हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, उस सूरत में हमें मिले। ये आसान नहीं है, इसमें हमें 6 महीने लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, लेकिन इंशाल्लाह हमारा जो नीयत है वो साफ़ है, हमारी कोशिश है और इंशाल्लाह जिस बंदे की नीयत साफ़ होती है अल्लाह ताला भी उसकी हेल्प ज़रूर करता है। सो स्टे ट्यून्ड, लोगों को इस वीडियो को शेयर करना है, आप सब ने, आपने भी, और कमेंट में अपने दोस्तों को मेंशन करना है और अगली एपिसोड का इंतज़ार करना है जब हम प्रैक्टिकली इस प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे होंगे। साथ स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि अब आपने ये करना है, अब आपने ये करना है, और जहां पर स्टक होंगे आप हमसे पूछेंगे, आप हमसे क्यूरी रेज करेंगे और इंशाल्लाह कि आई विल बी एंगेजिंग हंड्रेड्स ऑफ एक्सपर्ट्स, अगर वो विलिंग हुए,
اگر میری بات اتنی ایفیکٹو ہوئی، ان کو ہم انگیج کریں گے ایک پلیٹ فارم پہ، اس پلیٹ فارم پہ وہ آپ کی دن رات والنٹیرلی آپ لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہوں گے اور آپ لوگوں کی انگلی پکڑ کر آپ کو اس فیلڈ میں چلنا سکھا رہے ہوں گے. سو اجازت دیجئے تنویر نانڈلا کو پروگرام روزگار آن لائن تنویر نانڈلا کے ساتھ اردو پوائنٹ کی پوری فیملی کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.